الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق علیہ۔ محترم حاضرین، روزے کے مسائل کے ضمن میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، وصال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ویسے وصال جو دراصل وصل سے، اور وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ اور ہم اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ روزے کے لیے سحری کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور پھر جب روزہ ختم ہوتا ہے تو افطار کرتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر آدمی یہ سوچے کہ اور جان بوجھ کے تعمد کے ساتھ کہ ہم روزہ تو رکھیں گے لیکن سحری نہیں کھائیں گے، افطاری نہیں کریں گے، اور 2 دن 3 دن بلا سحری کیے ہوئے، بلا افطار کیے ہوئے کوئی آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو یاد رکھیے ایسا جائز نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے تعبیر کیا ہے، یا ایسے ہی روزے کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ بعض محدثین اور فقہا کا یہ قول ہے، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وصال کرنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ سحری تک کر سکتا ہے، یعنی افطاری کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سحری بھی نہ کرے اور پھر اگلے دن کا بھی روزہ رکھ لے، اور ایسا کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پتہ چلا وصال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جائز تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں اسی سلسلے سے متعلق اسی سے متعلق یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا۔ فقال رجل من المسلمین، تو مسلمانوں میں کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فإنک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منع کر رہے ہیں کہ ہم وصال نہ کریں، لیکن آپ تو خود وصال کرتے ہیں، آپ تو خود کیا ہے بلا افطار کیے ہوئے، بلا سحری کیے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کیسے سمجھایا اور کیا کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کہ تم میں کا کون آدمی میری طرح ہے۔ ٹھیک ہے میں افطار نہیں کرتا ہوں، سحری نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک آدمی کو افطار کرنے سے جو طاقت حاصل ہوتی ہے، سحری کرنے سے جو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، وہ طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ بلا سحری کے، بلا افطار کے مجھے عطا کر دیتا، لیکن تم لوگوں کی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس لیے میں افطار کیے اور سحری کیے بغیر روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کہ تم میں کا کون آدمی میری طرح ہے۔
انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی کہ میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے۔ اگر کھانے کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کھانا بھی کھلاتا ہے، اگر پینے کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے۔ یعنی غیبی طور پہ، غیب کے ذریعے، غیب سے اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، روحانی طور پر مجھے غذا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے تم میں کا کوئی آدمی میری اس معاملے میں، یعنی وصال کے معاملے میں کوئی میری روش اختیار نہ کرے۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، بچے خاموش رہو، بچے کو منع کیجئے کہ چپ رہے۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیکن جب صحابہ کرام کیا ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یا یہ کہ صحابہ کرام نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وصال کرتے ہیں، ہم بھی وصال کریں گے، بلا افطار کے بلا سحری کے ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، پھٹکارا، سمجھانے کی کوشش کی، اور کہا اللہ کے نبی کہتے ہیں فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم، جب صحابہ کرام نے نہیں مانا وصال کرنے سے، وہ لوگ نہیں رکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ وصال کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ وصال ہے کیا، اور وصال میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اور اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے، یہ میرے سے متعلق ہے، یہ امت کے لیے نہیں ہے۔ کہا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک دن وصال کیا، یعنی ایک دن کا روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، سحری نہیں کیا، پھر دوسرے دن کا بھی روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر افطار نہیں کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری نہیں کھایا۔ اس کے بعد کیا ہے، عید کا چاند نکل گیا، اس کے بعد عید کا چاند نکل گیا، ثم رأوا الہلال، صحابہ کرام نے ہلال کو دیکھا، چاند کو دیکھا، عید کا چاند، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو تأخر الہلال لزدتکم، اے میرے صحابہ سنو، اگر چاند نکلنے میں اور دن اگر باقی ہوتا تو لگاتار میں وصال کرتا رہتا، یعنی بلا افطار کے اور بلا سحری کے میں روزہ رکھتا رہتا تاکہ تم کو سمجھ میں آ جائے کہ وصال ہے کیا۔ کل منکل لهم حین ابوا ان ينتهوا، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس سے باز نہ رہنے کی وجہ سے سزا دے رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام یہ بات سمجھ لیں کہ وصال میرے ساتھ خاص ہے اور صحابہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کر ہم 2 دن 3 دن کا روزہ بلا سحری کھائے ہوئے اور بلا افطار کیے ہوئے نہیں رکھ سکتے۔ ایک اور حدیث میں چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے آج رکھوں گا، وہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔ کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اور حماقت و بیوقوفی کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، غلط بیانی، جہالت و نادانی کے کام بھی ترک کر دینے چاہیے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بیوقوفی کا کام بھی کرتے ہیں، جہالت پر مبنی عمل بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ان تمام امور سے، ان تمام کاموں سے منع فرمایا ہے۔ کہا گیا، اور اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے اور غلط بیانی سے روزے کی روح متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، یعنی روزے کے ثواب میں آپ یہ جان لیجئے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزے کی حالت میں روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ایک روزے دار کا بچنا نہایت ضروری، یعنی جھوٹ وغیرہ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ روزے دار کی جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ گویا روزے کا مقصد یہ ہے
کہ انسان اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنا سیکھے۔ آدمی جس طرح کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے روزے کی وجہ سے، اسی طرح آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے اور جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی نہ بکے، بیوقوفی والا عمل کوئی نہ کرے، نادانی کے کاموں سے اجتناب کرے۔ اگر یہ سب ہم کریں گے تب جا کے روزے کا پورا ہمیں اور آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو گالی بکتے ہیں، کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، بیوقوفی والا کام کرتے ہیں، نادانی کا کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزے کی حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔